بجٹ کے آنے کے ایک دو دن کے بعد آپ سے یہ بات ہو رہی ہے اور اس وقت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی بارودی سرنگیں یہاں پر بچھا کے چلے گئے کہ ہمیں اتنا مشکل بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا ہے، اور یہ کہ ایسا چیک کاٹا، مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے، عمران خان نے، جس کے پیسے بینک میں نہیں تھے۔ دیکھیں، پہلے تو اب واضح ہو جانا چاہیے قوم کو ایک چیز کہ یہ اکنامکس کو ٹھیک کرنے آئی تھی، معاشی حالات نہ یہ ٹھیک کرنے آئے تھے، نہ یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے۔ جتنی بھی چیزیں انہیں کہیں کہ جی یہ گورنمنٹ نااہل ہے تو ہم اہلیت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم اکانومی بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم مہنگائی بھی کم کر دیں گے، یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ یہ گورنمنٹ نااہل ہے اور ہم آ کے ٹھیک کریں گے۔ اب ہوا کیا؟ آتے ساتھ ہی جس طرح انہوں نے اکانومی کو، ملک کی معیشت کو جس طرح انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے، اس کا مطلب ان کا کوئی پلان نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ ان کو پتہ تو چل رہا تھا کہ ملک کدھر کھڑا ہے، وہ تو ساری فگرز سب کے سامنے تھی۔ ان کی کوئی پلاننگ یا کسی قسم کی اسٹریٹجی نہیں تھی اکانومی کے اوپر۔ ان کی اسٹریٹجی صرف ایک تھی، کرپشن کیسز۔ ان کو سارا وقت مشکل پڑی ہوئی تھی میرے 3.5 سال میں۔ پرابلم عمران خان سے یہ تھا کہ کسی طرح ہمارے کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں۔ ان کے 10 سالوں کے اندر مہنگائی بھی زیادہ ہوئی، قرضے بھی چڑھ گئے، نااہلی، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی نیچے چلی گئیں۔ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ اس کو گورنمنٹ کو ہٹانا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے 10 سال حکومت کی۔ 30 سال سے، اس سے 25 سال سے سارا وقت جی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کا کرپشن کیسز، ایک دوسرے زرداری کو جیل نواز نے ڈالا۔ اب یہاں آ کے ساری کیمپین چلائی گئی کہ جناب آتے ساتھ ہی کے نااہل ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ گورنمنٹ میں آ کے صرف اب وہ واضح ہو گیا کہ صرف ایک چیز کی تیاری تھی، کرپشن کیسز ختم کرنا۔ نیب کو انہوں نے ختم کیا۔ آج نیب کے اوپر جب پرائم منسٹر بیٹھ جائے، میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ ایک ملزم قاضی نہیں بن سکتا، آپ اپنا جج نہیں بن سکتے جب آپ کے اوپر کیسز ہیں۔ اگر سارا یہ کرنا ہے تو سارے جیلوں کے اندر ملزموں کو کہیں، یا جو بھی انڈر ٹرائل انہیں کہیں کہ جناب خود اپنے کیسز ڈیسائیڈ کریں۔ ایک آ کے نیب ختم، آج سے نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جب سے انہوں نے قانون پاس کیا۔ نمبر 2، ایف آئی اے ختم، اور ایف آئی اے کے اندر تو خوفناک چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر رضوان ہارٹ اٹیک سے مرے، دوسرے ایک ان کے انویسٹیگیٹ جو کر رہے تھے یہ شریفوں کے کیس، اس کو ہارٹ اٹیک، میرے خیال میں اصغر ان کا نام ہے یا ندیم نام تھا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اور مقصود چپراسی 50 سال کے بھی نہیں ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے دبئی میں، جو وٹنس تھے ان کی چوری کے اوپر۔ سو ایف آئی اے ختم، نیب ختم، پارلیمنٹ ختم۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہو جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ کی اہمیت ختم۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پارلیمنٹ سے چلے گئے، وہ تو مسلسل کہتے ہیں، استعفے بھی آپ کے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑ دیا، پنجاب میں آپ ہیں، جی بی میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، کے پی میں ہیں، تو آپ نیشنل اسمبلی چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں نا کہ دیکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ ملک کو خطرہ ہے نا، وہ ایک تو انہوں نے اپنی NRO2 لیتے لیتے سارے ملک کے اداروں کو یہ اب تباہ کریں گے۔ رہ جائے گی عدلیہ، اور جو ان کا ماضی ہے، جب ججز ان کے کہنے پہ نہیں چلتے، جب یہ ججز کو نہیں کنٹرول کر سکتے، تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بریف کیس چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ٹیلی فون کال کر کے کہ جناب جسٹس صاحب یہ فیصلہ کر دیں، جسٹس قیوم، ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہے ان کی ماضی میں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے ایکس سی جے کے کیس ٹیپ ایک وہ آڈیو نکالی ہے جو کہ ثابت ہوگی کہ فیک تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو ارشد ملک جج تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن ان کو بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو کس طرح بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب سارے ملک کا نظام تباہ کر رہے ہیں۔ قوم کے سامنے نظام ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ اس لیے غریب ملکوں میں غربت ہوتی ہے۔ آپ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ دیکھ لیں، ہوتا یہ ہے کہ ان ڈیولپنگ ورلڈ میں جب طاقتور چوری کرتا ہے، اور ڈیولپنگ ورلڈ میں ہی جو اقتدار میں آتے ہیں وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں،
جو یو این سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے چوری ہو کے. تو اور وہی وجہ ان کی غربت کی. تو اب یہ ہوگا کہ انہوں نے سارا ملک کا جو سسٹم ہے وہ ختم کریں گے اپنی چوری بچانے کے لیے, اور اپنے آپ کو پھر سے NRO2 لے کے پھر سے تیار کریں گے, صاف ہو کے پھر سے اپنی چوری. لیکن 2-3 چیزیں نا دیکھیں, لیکن میں صرف ایک چیز اور کمپلیٹ کر دوں, کیونکہ میں اوپننگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے جو انسٹیٹیوشن جن کے اوپر ملک چلتا ہے وہ آج آپ کے سامنے کرمبل کر رہے ہیں. جو پارلیمنٹ ہے جس کا کام ڈیموکریسی, اور پارلیمنٹ چلتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ سے, وہ آج پارلیمنٹ ختم. آپ نے اگلا میرے سے سوال پوچھا کہ پارلیمنٹ کو ہم کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جاتے. جی, نیشنل اسمبلی سے نکل گئے, سینٹ میں ہیں آپ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اوپر اتنی بڑی واردات ہوئی ہو, جب ہم نے ساروں کو بتایا, کیبنٹ کے اندر آیا, نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دکھایا, نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا, پریزیڈنٹ کے پاس گیا, پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو بھجوایا. مجھے یہ بتائیں کہ جب واضح ہو گیا کہ فورن انٹرفیرنس ہوئی ہے, باہر سے ایک ڈونلڈ لو صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو ہم ایسی تیسی کر دیں گے, امریکن کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو تو معاف کر دیں گے. تو اتنا بڑا جب, اور کہتا ہے نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کرو گے تو تب ہمیں آپ کو معاف کریں گے. لیکن ان کا کاؤنٹر, میں صرف کمپلیٹ یہ کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ سوال پوچھیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سازش ہوئی, اور ہمیں پتہ ہے یہ دونوں آصف زرداری اور یہ شہباز شریف اس کا حصہ تھے, جب انہوں نے ملک سے غداری کی, ثابت نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے, فورن آفس, سب نے جب امریکہ کو کہا کہ ڈیمارش کرو ان کو, کہ انہوں نے مذمت کرو کہ انہوں نے ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی ہے, اس کے بعد ہم ان غداروں کو ایکسیپٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جائیں. اسی کا جواب یہ ہے نا کہ آپ سینٹ کے اندر بھی ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, جی بی میں بھی ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, صرف نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو اوپر آیا ہے, جو نظام آیا ہے, یہ جو پرائم منسٹر آیا ہے, یہ نیشنل اسمبلی میں آیا ہے. جو امپورٹڈ پرائم منسٹر آیا ہے یہ نیشنل اسمبلی میں ہے. اچھا, اس کا کیا جواب ہے جو مفتاح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان نے ایک ایسا چیک کاٹا ہے جس کے لیے بینک میں پیسے ہی نہیں تھے, ہمیں مصیبت پڑ گئی اس وجہ سے؟ تو میں پہلے مفتاح اسماعیل سے پوچھتا ہوں, اور یہ اس کے جو چیری بلاسم سے, کہ مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کو ملک کے حالات کا نہیں پتا تھا, تو آپ نے اتنی سازش کر کے گورنمنٹ کو نکالا کیوں آپ نے اتنی کوشش کر کے گورنمنٹ کو نکالا جب آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں تھی, نہ آپ کی تیاری تھی گورنمنٹ کو سنبھالنے کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے, آپ صرف پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھ لیں کہ یہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال تھے, یہ ہماری تاریخ کے اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک پرفارمنس تھی.